السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر کے نشتے پر آج دنیا تعلیم کو حملوں سے بچاؤ کا عالمی دن منا رہی ہے۔ قطر کی طرف سے سوڈان اور غزہ کے بھائیوں کی مسلسل انسانی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وائرس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ملک کی کامیابیاں جاری ہیں۔ متاثرین کی تعداد روزانہ کم ہو رہی ہے اور شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے پر آئندہ منگل کے روز واشنگٹن میں دستخط کیے جائیں گے، اور لیبیا کے سیاسی تصفیے کی ضرورت کے لیے لیبیائیوں کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشریے کا آغاز تعلیم کو حملوں سے بچاؤ کے عالمی دن کی خبر سے کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ہر سال ستمبر کی 9 تاریخ کو یہ دن منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے لیے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی صدر اور پائیدار ترقی کے مقاصد کا دفاع کرنے والے گروپ کی رکن صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے اس دن کو پوری دنیا میں منانے کی تجویز پیش کی تھی۔ دریاسنا قطری ہلال احمر ملک کے مختلف اداروں اور تعلیمی اور انسانی عمل سے متعلق بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر یہ دن منا رہی ہے، جس سے اس امر کی عکاسی ہوتی ہے کہ ملک تعلیم کے بنیادی حق کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس حق کو ہر قسم کی خلاف ورزیوں اور کسی بھی شکل کی جارحیت سے بچانا ضروری ہے۔ 9 ستمبر تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن ہے۔ اس فیصلے کی اپیل صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے کی تھی۔ اس فیصلے کی بنیاد صاحبۃ السمو کا یہ ایمان ہے کہ مسلح تنازع سے متاثر ہو جانے والے بچوں کی پریشانیوں سے آگہی کی سطح کو بلند کیا جانا ضروری ہے، اور یہ کہ ان بچوں کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ اس طرح اب یہ دن عالمی برادری کا ایک سالانہ اسٹیج بن جائے گا جس پر اس شعبے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، نیا ڈیٹا دیکھا جائے گا، اور ان حملوں کا ارتکاب کرنے والوں کے محاسبے کے سسٹم کو فعال کرتے ہوئے انہیں سزا سے بچ کر جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب ان دنوں دنیا بھر کی حکومتیں کووڈ-19 کے بحران کے مختلف اثرات کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ اس بحران کی وجہ سے دنیا بھر میں اسکول اور تعلیمی ادارے لمبے عرصے تک بند رہے ہیں، تو بحرانوں کے دوران تعلیم کی حفاظت کی ضرورت عالمی ایجنڈے میں سر فہرست ہونی چاہیے، تاکہ تعلیمی خلا کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے کہ یہ خلا جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہی بحرانوں کے خطرات میں اضافہ ہوگا، اور مشکل حالات میں سیکیورٹی اور امن و امان معدوم ہو جائے گا۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے قطر اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ کی تعریف کی ہے۔ وہ قطر میں بزنس اور سرمایہ کاری کے ماحول کی کانفرنس سے خطاب فرما رہے تھے۔ برلن میں قطری سفارت خانے نے مشرق قریب اور مشرق وسطی کے علاقوں میں بزنس کی جرمن سوسائٹی کے تعاون سے اس کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کی جانے والی اس کانفرنس میں وزیر تجارت و صنعت نے بتایا ہے کہ گزشتہ تھوڑے ہی عرصے میں قطر اور جرمنی کے تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ سال ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کا حجم
$2 ارب سے زیادہ رہا ہے۔ قطر اپنے سوڈانی بھائیوں کی مدد کرنے میں سرگرم ہے اور فلاحی کاموں کو منظم کرنے کی اتھارٹی پرسوں جمعے کے روز قطری ہلال احمر کے تعاون سے ایک فوری انسانی مہم شروع کر رہی ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے سوڈان تم سلامت رہو۔ اس مہم کے ذریعے سوڈان کی مختلف ریاستوں میں آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سانحے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل قطر چیریٹی کے فیلڈ ورکرز نے سوڈان کے ان سیلابوں سے متاثر ہو جانے والوں میں فوری امداد کی تقسیم کا آغاز کر دیا تھا اور وہ لوگوں تک غذائی اشیاء اور دوسرا ضروری ساز و سامان پہنچا رہے ہیں۔ قطر اس وقت سوڈانی بھائیوں کے بعد غزہ کی پٹی کے بھائیوں کی بھی مدد کر رہا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ اس کمیٹی نے قطر کے ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کی نادار فیملیز اور خاندانوں میں نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے، جس کے بعد وہاں کورونا وائرس سے متاثر ہو جانے والی ہزاروں فیملیز میں یہ مدد تقسیم کی جائے گی۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطری کوششیں جاری ہیں۔ جمہوریہ تاجکستان میں قطری سفارت خانے نے قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی کی جانب سے تاجکستان کی حکومت کو دی جانے والی طبی امداد پہنچا دی ہے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے۔ تاجکستان کے وزیر صحت و سماجی تحفظ جناب جمال الدین عبداللہ زادہ نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں ان کے ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے، اس کے گراف کو نچلی سطح پر لانے اور اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 231 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 220 مریض تو ملک کے اندر موجود لوگوں میں سے ہیں، جبکہ 11 کیسز ایسے مسافروں پر مشتمل ہیں جو بیرون ملک سے آئے تھے اور انہیں کوارنٹینہ میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مزید 256 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 117,497 ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ملک اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، کہ متاثرین کی تعداد کم ہو رہی ہے اور شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی ضمن میں صحت کے ماہرین نے احتراز ایپلیکیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک کی سلامتی کے لیے یہ ایپ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر کہ اب بتدریج پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور ملک پابندیاں اٹھانے کے چوتھے اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کرانے کے دائرے میں متعلقہ شعبوں نے ایک اور شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس نے ہوم آئسولیشن کی شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا، کہ گھریلو تنہائی میں رکھے جانے والے لوگوں سے عہد لیا جاتا ہے کہ وہ صحت کے متعلقہ اداروں کی طرف سے مقرر کردہ شرطوں کی پابندی کریں گے اور خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی سطح پر چین نے کورونا وبا پر قابو پا لینے کی خوشی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے، لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں کئی بلین لوگ اب بھی اس وائرس کے اثرات کا شکار ہیں۔ اب تک اس بیماری سے وفات پانے والوں کی تعداد 9 لاکھ ہو چکی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 28 ملین کے قریب ہے۔
امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کا موضوع اب بھی پوری قوت سے توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہا ہے۔ اب باضابطہ سرکاری طور پر اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ منگل کے روز اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات کے قیام کے سفارتی سمجھوتے پر دستخط کی تقریب کی میزبانی کریں گے۔ اس دوران میں امارات کے سرکاری ذریعوں نے انکشاف کر دیا ہے کہ ابوظبی کے ولی عہد محمد بن زائد عنقریب اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ لیبیا کے حوالے سے ایک مثبت اور پازیٹو اشارہ یہ ملا ہے کہ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت اور ملک کے مشرقی حصے میں قائم انتظامیہ کے وفدوں کے درمیان مراکش میں ہونے والے مذاکرات میں اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ملک میں ایک جامع سیاسی تصفیہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مراکش کے ان مذاکرات میں ہونے والی مفاہمتوں میں یہ امور شامل ہیں کہ ایسے واضح معیار اور سٹینڈرڈ مقرر کر دیے جائیں جن کے ذریعے بدعنوانی اور کرپشن اور ملک کی سرمایہ کو ضائع کرنے کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ اسی طرح ادارتی پھوٹ اور تقسیم کو بھی ختم کر دیا جائے۔ مذاکراتی فریقوں کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیبیا کا سیاسی ڈائیلاگ مثبت اور تعمیری انداز میں جاری ہے اور اس کے ذریعے پورے لیبیا میں جامع سیاسی تصفیے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ بحر روم کے مشرقی حصے میں جاری کشیدگی کی فضا میں اب ترک اور یونانی اہلکاروں کے درمیان نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں جو مذاکرات ہونا طے پائے تھے، اب یہ مذاکرات التوا کے شکار ہو گئے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اس علاقے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان فوجی محاذ آرائی سے بچا جائے۔ یونان نے سلامتی کونسل میں شکایت کی ہے کہ اس کے بقول ترکی نے اس کے خلاف شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادھر ماسکو بھی اب اس بحران کی لائن پر آ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ بحر روم کے مشرقی حصے میں ایندھن اور انرجی کے وسائل کی تلاش سے متعلق کسی بھی مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان بہت سے اختلافات کی فضا میں اب نئے تجارتی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ بریگزٹ سمجھوتے کے ضمن میں دونوں فریقوں کے درمیان متعدد مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔ لندن نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ کچھ رپورٹیں منظر عام پر آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین سے علیحدگی کے سمجھوتے کو سبوتاژ کیا جا سکتا ہے، اور مبصرین اس وقت مختلف سینیریوز پیش کر رہے ہیں، جبکہ ان رپورٹوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لندن علیحدگی کے اس سمجھوتے کے متن کی تشکیل نو چاہتا ہے جس پر دونوں فریق دستخط کر چکے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر کے انیشیٹو پر آج دنیا تعلیم کو حملوں سے بچاؤ کا عالمی دن منا رہی ہے۔ کی طرف سے سوڈان اور غزہ کے بھائیوں کی مسلسل انسانی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وائرس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ملک کی کامیابیاں جاری ہیں، متاثرین کی تعداد روزانہ کم ہو رہی ہے اور شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے پر آئندہ منگل کے روز واشنگٹن میں دستخط کیے جائیں گے، اور لیبیا کے سیاسی تصفیہ کی ضرورت کے لیے لیبیائیوں کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم۔